چیزوں کو پاک کرتے ہیں، یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں باطن کے پاک کرنے کو، ظاہر کے پاک کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ وضو کر لیا اسے، یہ طہارت ہے۔ باطن کا پاک کرنا کہ انسان کے دل میں جو گندگی ہے، جیسے گناہوں کی خواہشات ہے، حسد ہے، کینہ، بغض، جتنی باطنی بیماری ہیں ان کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو تزکیہ جو ہے یہ فرض ہے کروانا، خود نہیں کرنا تو کوئی کرتا ہے، جیسے نبی نے صحابہ کی، صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اور یہ صحبت سے ہوتا ہے تعلق، اور صحبت سے باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، ان سے پوچھ پوچھ کر چل لینا۔ اس میں یہ تو فرض ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ باطن کو پاک کرنا کوئی مستحب ہو یا سنت ہو، یہ فرض کے درجے میں، جس طرح طہارت ظاہری ضروری ہے، طہارت باطنی ضروری ہے۔ توبہ بھی طہارت باطنی کا فرد ہے۔ توبہ انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جو بیعت یہ سنت ہے، اس کو بیعت سلوک کہتے ہیں۔ بیعت کی بہت سی قسمیں جو وسلم نے لی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام پر بیعت لیتے تھے، ایمان کی بیعت، پھر جہاد پر بھی بیعت ہوتی تھی، اس طرح کسی خاص کام پر بھی بیعت ہوتی تھی، بیعت کرو فلاں کام تم کرو گے۔ اس میں ایک بیعت سلوک ہے کہ دین کے وہ احکام جو پہلے سے ہم جس پر عمل کرتے ہیں یا ان میں ہم میں سستی ہے، تو کسی بھی متبع سنت کے ہاتھ پر بیعت کرنا کہ ہم یہ کام ہمت کے ساتھ اس کو کریں گے، اس کو کہتے ہیں بیعت سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ لی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بیٹھے تھے، فرمایا کہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پر کوئی چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اس قسم کی چیزوں سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن دوبارہ اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے بیعت فرمائی۔ اسی کو تمام علماء نے، یعنی وہ علماء چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے الحدیث ہوں، انہوں نے اس بیعت کا نام بیعت سلوک کہا ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جو مشائخ اور بزرگ لیتے ہیں۔ لہذا بیعت کرنا سنت ہے، اصلاح کروانا فرض ہے، یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ اصلاح باطن کے بغیر کوئی شخص رہ نہیں سکتا۔ انسان کے اندر اتنی خرابیاں کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر خرابی ہے۔ وہ تو جب علاج کے لیے ڈاکٹر سے آدمی صحت مند ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب اس کا چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی بیماریاں اس میں، بظاہر وہ ٹھیک ہے اور آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن جب وہ اس راستے پڑتا ہے تو پھر اس کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں کہاں میری کمزوری ہے۔ جس کو کمزوری بھی نہیں سمجھتا یہ گناہ ہے، یہ عجیب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جب یہ تعلق ہوتا ہے تو پھر اس کو آئینے کی طرح اپنا عیب نظر آتا ہے کہ وہ یہ تو بہت بڑی خامی اور بہت بڑی خرابی ہے۔ بس اوقات چھوٹی سی خرابی بہت بڑے فضیلت کو روک دیتی ہے، چھوٹی سی خرابی۔ جس طرح کبھی کبھی کسی بھی مشین میں چھوٹی سی خرابی ہوتی ہے اور پوری مشین جام ہو جاتی ہے، اس کا ایک سینسر متاثر تھا جس کی وجہ سے مشین ہی نہیں چل رہی تھی۔ یہیں بھی باطن کا سینسر بھی اسی طرح ہوتے ہیں، کبھی چھوٹی سی خرابی ہے لیکن اس کے دور ہونے سے خیر کا راستہ کھل جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں انگلینڈ گیا ایک دفعہ، تو انگلینڈ میں آج سے تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہوں گے، ایک بزرگ ملے جن کی عمر کوئی 70 سال سے اوپر ہوگی اور بہت تہجد گزار ہوں، لیکن کہتے میری پریشانی نہیں جاتی، میں پریشان رہتا ہوں۔ حالانکہ وہ کھانے پینے پر نشانی نہیں تھی، ریٹائرمنٹ بڑی اچھی تھی ان کی، اس کو بہت اچھی تنخواہ مل رہی تھی اور بچے بھی کماتے تھے۔ تو پھر میں نے کہا آپ اپنی لائف کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ میں نے ان سے ان کی لائف ہسٹری سنی، تو پھر میں نے کہا یہ جو جگہ ہے، یہ یہاں سے یہ اس کو دور کریں، یہ اس میں آپ نے یہ جو کام اب سے ہوا ہے اس کا ازالہ کریں۔ تو کیسے ازالہ؟ و شریعت کا جو حکم تھا میں نے بتایا، اس کے مطابق اس کام کا ازالہ کریں جو 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے ہوا تھا۔ اب یقین مانے کہ انہوں نے اس کی پھر جس طرح شریعت نے حکم تھا اس ازالہ کیا، اس کے بعد وہ
کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے، میں بعد میں تعزیت کے لے گیا تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ بستر مرگ پر آپ ہی کو یاد کرتے تھے کہ یار انہوں نے یہ جو چھوٹی سی ایک میری وہ پکڑی ہے، جس نے میری تہجد، میری تلاوت، اس کے اثرات کو روکا ہوا تھا، وہ سب اثر ظاہر ہو گیا اور اب راحت کے دنیا سے گئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ ان کا انتقال ہوا کہ انسان کو کبھی احساس نہیں ہوتا، تھوڑی سی جگہ ہوتی جس طرح فرماتے ہیں نا، ہمارے شیخ نے فرمایا کہ ہم جدہ سے مکہ جا رہے تھے تو گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، تو ان سے پوچھا ٹیکسی والے سے، بھئی تم نے اے سی نہیں چلایا؟ کہ اے سی تو فل چل رہا ہے، کسی کی کھڑکی کھل گئی، جب کھڑکی بند کی تو یکدم ٹھنڈی ہو گئی۔ کبھی انسان ہر طرح کی نیکی کے ایئر کنڈیشن لگاتا ہے لیکن کوئی ایسی کھڑکی کھلی ہوتی ہے جس کی مسموم ہوا سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اے سی تو چل رہا ہے لیکن اثر ظاہر نہیں ہو رہا، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب کھڑکی بند کی تو دل و جان ٹھنڈی ہو گئی۔ تو لے آؤ چاہے دے دو۔